خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آج ظاہر شب 23 رمضان المبارک ہے, ممکنہ شب قدر ہے, ایک اور ممکنہ نزول قرآن کی شب ہے. تو قرآن کریم سے ہی ایک میسج, تو علماء کرام یعنی سارے جو ہے وہ قرآن پاک کے ایک چیپٹر سے ایک بات بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آغاز کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. اور آج جس انداز سے قرآن پاک کے میسیج کو آپ نے سجیسٹ کیا آج کی رات کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. الحمدللہ. اللہ رب العزت نے پورا قرآن ہمارے لیے رحمت برکت نعمت بنا کے بھیجا, لیکن میں سورہ فلق کے حوالے سے بات کرنا چاہوں کیا کہنا گا. ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. بندہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر کے سو جائے, بہت ساری آفت مصیبت پریشانی سبحان سے اللہ. نکل جاتا ہے. یعنی آج ہماری قوم خواہ خواہ ادھر ادھر جو دھکے کھاتی ہے نا, یہ پیروں کے فلاں کے پاس عاملوں کے پاس اور لٹ کے آتی ہے. اللہ نے آپ کو ایک چیز دی ہے, ایک نعمت دی ہے کہ آپ سورہ ناس سورہ فلق پڑھیں. نبی اور کریم اکثر سوری بات کر رہا ہوں, ہم کہتے نہیں لیکن دماغ میں ہوتا ہے وہ فلک ناس, کوئی تگڑا نسخہ بتائے نا, سورہ علم پڑھ لوں, کوئی اچھا والا بتائے نا. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا, بولتے ہی نہیں لیکن ہوتا ہے یہ ذہن میں. باقاعدہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو بالکل ڈفرنٹ ہو. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہتے ہیں سورہ ہم پڑھ لو 3 مرتبہ لو, یہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی بات نہیں. حالانکہ قرآن سے زیادہ پاورفل کیا ہو سکتا ہے؟ بات ہی ختم. اس سے طاقتور وظیفہ, اس سے زیادہ روحانیت, اس سے زیادہ مطلب شر کو ختم کرنے والی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس دی. نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا, آپ علیہ السلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے. سورہ فلق کو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام پہ جادو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہماری تعلیم کے لیے, امت کی تربیت کے لیے, کہ لبید بن اسم اور اس کی بیٹی نے جادو کرنے کی کوشش کی, تو ظاہر سی بات ہے نبوت پہ وحی پر ذہن پر کوئی اثر نہیں تھا, لیکن جسمانی معمولی سے اثر آیا. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی ملی. آپ مضمون دیکھیں, قل اعوذ برب الفلق, میں الٹیمیٹ ریئلٹی اور پاور کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی جو چھوٹی چھوٹی جتنی چیزیں اس سے نکل کے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ مطلب ایک اپنے عقیدے کا اظہار بھی ہے, اور ایک ایسی پروٹیکشن ہم لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے شر ختم ہو جاتے ہیں. من شر ما خلق, وہ جو مخلوق کا شر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں شر بھی ہو سکتا ہے خیر بھی ہو سکتی ہے. یہ کانسیپٹ دیا باقاعدہ. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے, اور نہ ہی کوئی چیز بالذات فی نفسی اٹ سیلف غلط ہوتی ہے نہ صحیح ہوتی ہے, بلکہ اس کا استعمال, اس کی رانگ ٹائمنگ, اس کا امبیلنسنگ اس کو غلط بھی کر سکتا ہے صحیح بھی کر سکتا ہے. ایٹم میں تباہی بھی ہے توانائی بھی ہے, سانپ کے اندر زہر بھی ہے, سانپ کے اندر آپ دیکھ لو شفا بھی ہے, دوا بھی ہے, علاج بھی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر پہلو رکھے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی ہیں میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو ہمارے یہاں پہ کالے جادو, پیلے جادو, نیلے جادو, یہ سب چیزوں کا, یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف میجک ایلیوژن نہیں بلکہ سائیکولوجیکل باقاعدہ جو مینوپولیشن ہے اس کو بھی, اور باقاعدہ جو ہے وہ ریپیٹڈ سجیشن ہے کیونکہ وہ اثر انداز ہوتی ہے, یہ سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. صرف ایک ہی لفظ جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق, فلک کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کے آنا. زندگی میں کائنات میں ہر چیز زندگی بھی بریکنگ پروسیس سے نکلتی ہے, یعنی یہ باقاعدہ جو ہے وہ بائیولوجی کا قانون ہے, کریشن تھرو رپچر. پودا نکلتا ہے زمین کے سینے کو پھاڑ کے, سیل بھی تقسیم ہوئے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ لائف آگے بڑھ سکے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میرے پروردگار جو رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح کی روشنی پیدا کر رہا ہے, ہماری زندگی میں بھی روشنی پیدا کر دے. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ, کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سورہ فاتحہ اس کے کئی نام ہیں, سورہ شفا بھی ہے, سورہ کافیہ بھی ہے, سورہ وافیہ بھی ہے, سورہ حمد بھی ہے. اور اس کے بارے میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی, یہ مکی صورت ہے, فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون بسم اللہ کی با میں ہے, اور میں بسم اللہ کی با ہوں. اب کہیں آپ میپ دیکھتے ہیں تو کسی اگر ملک کی نشاندہی ہوتی ہے نا تو ایک نقطے کی صورت میں ہوتی ہے, لیکن پورا ملک اس میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بسم اللہ کی با, کیا بات ہے کہ قرآن کا پورا علم اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے واسطے سے مولا علی کو عطا فرمایا. اور میں یہ بات کہوں گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے نا سورہ فاتحہ, پڑھتا ہر کوئی ہے,
معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھے. الحمد سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتا ہے نا، تو ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری حمد کی، مجھے رب العالمین کہا، اپنے آپ کو میرے سپرد کیا. یہاں تک کہ جب اخیر میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے عطا فرما دو، اسے محروم نہ کرنا. اور سورہ شفا بیماریوں کے واسطے بھی ہے کہ کبھی پڑھ کر اگر آپ دم کریں گے، پانی دم کر کے پئیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. قبلہ داؤدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عامر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جوڑے کی صورت میں سورہ فلق کے ساتھ سورہ ناس ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے کہ وہ کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کی جائے. اور اسی کو اگر آپ مصدر میں لے جائیں تو باب تفعیل میں کہا جائے گا تعویذ. جو سب کہتے ہیں نا کہ ہمیں تعویذ دیجئے، تو یہ تعویذ خود خدا نے دے دیا ہے، پروردگار عالم نے دے دیا ہے. کیا بات ہے. اور آپ یوں دیکھیے کہ گویا خدا سے کوئی کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے تعویذ دے، تو خدا کہتا ہے قل، یہ کہو، اور یہ کہہ کر اس طرح سے میری پناہ میں آ جاؤ کہ اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس. میں پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ربوبیت کا حوالہ ہے، وہ پالنے والا ہے جو تمہارے جسم کو پال رہا ہے، تمہاری روح کو پال رہا ہے، تمہاری عقل کو پال رہا ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر، تمہارے مانگے بغیر جہاں تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے. تو اب اگر تم شر کے مقابلے میں اس رب کی پناہ طلب کرو گے تو تمہیں پناہ کیوں نہیں ملے گی؟ تو ایک تعلق بھی ہے کہ جو اس کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے. یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اس سورے میں 3 شر ہیں کہ جن کے مقابلے میں فلک کے رب کا حوالہ تھا. یہاں پر 3 مرتبہ پروردگار عالم کے اوصاف کا ذکر ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب اس کے بعد جس شر کے مقابلے میں پروردگار عالم کی پناہ کو طلب کیا جا رہا ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسواس کے شر کے حوالے سے. تشریح اپنے مقام پر، مگر وسواس سے اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ دل میں خطور کرنے والے، دل میں پینیٹریٹ کرنے والے وہ تمام وسوسے، وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ جو انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ میرے لیے کر رہا ہے، وہ میرے لیے وہ کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے، پروگرامز کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے. جہاں اچھی باتیں بھی جا سکتی ہیں وہاں بری باتیں بھی جاتی ہیں. جیسے کہ آگے حوالہ ہے من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انسان کا تھاٹ پروسیس پورا متاثر ہوتا ہے. جو پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کیا ہے، وہ ملائکہ کے ذریعے سے الہام کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. ایک لائٹ ہے، ایک بلب ہے کہ جو جلتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اندر، ایک خیال ہے کہ اچھا سا آتا ہے. تو یہ بھی تو خدا کی ایک عنایت ہے نا. اور اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ جو اس کے چیلے چانٹے جنات اور انسانوں میں سے کہ جو انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. مگر ایک انسان خدا کی بارگاہ میں آتا ہے کہ مالک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز مجھے انفلوئنس کرنے والی ہے، میرے تھاٹس کو متاثر کرنے والی ہیں، تو میرے دل و دماغ کے اندر اتنی روشنی آ جائے کہ میں ان کو بیٹر طور پر کاؤنٹر بھی کر سکوں، ان سے اپنے آپ کو پاک کر کے تزکیے کے مراحل کو طے کر سکوں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. قبلہ عمران بھائی. سورہ یاسین کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قلب القرآن یاسین، اور جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے قضیت حوائج، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں. شروع کی 12 آیات میں میسیج یہ ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی جب مخالفت کی گئی تو رب نے جلال میں آ کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اگلی 12 آیات کے اندر آقا کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی دعوت کا تذکرہ، اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ لنرجمنکم، ہم آپ پہ رجم کریں گے. صحیح معنی میں وسیم بھائی جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا. آگے سے کیا جواب دیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. اور اگلی 14 آیات کے اندر وآیۃ اللہم الارض المیتۃ احیینا، اللہ اپنی قدرت کاملہ کو پیش فرما رہے ہیں. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل. اور آخر میں 2 مطالبے کیے کہ تقوی اختیار کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور آخر میں 35 آیات کے اندر فکر آخرت کو بیان کیا. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کل قیامت کے دن منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی. اعضاء و جوارح خود بتائیں گے کہ ہم اچھے کام کر کے آئے کہ برے کام کر کے آئے. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور اس سلسلے کو تھوڑا سا اور بھی ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. 30 سیکنڈ میں بھی گزارش کر لوں کہ دیکھیے میں نے آپ لوگوں سے کہیں پوچھا ہے کہ آپ لوگ سحری میں کیا کھا رہے ہوتے ہیں، تو روزانہ میں کیا اس سوال کا جواب دوں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. تو علماء کی گفتگو پہ توجہ رکھیں اور میرے مینیو کو ذرا چھوڑیں. یہ ثانوی موضوع ہے، یہ پرائمری موضوع پہ نظر رکھیں. اور باقی میں اس وقت میں آخر میں ڈارک چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہوں، یہ میں بتا دوں بس، تاکہ یہ بحث، یہ چیپٹر بھی ایک دفعہ کلوز ہو جائے، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نوازش جناب محمد علی سروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں اہلیان پاکستان نے الحمدللہ 23واں روزہ اختیار کر لیا ہے. ممکنہ شب قدر تھی آج، ماہ مبارک کے آخری عشاء کی ایک اور تاخرات تھی، اس لیے ہمارا معمول سے طویل دورانیے کا نشریات ہے. رات 1:30 سے ہم آپ کے ساتھ تھے، صبح کے 5:30 ہو گئے. ہم بشرط صحت و سلامتی کی زندگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کچھ گھنٹے بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. اس شب میں جو دعائیں کی گئی ہیں، جو دعائیں نہیں کی جا سکیں کسی بھی وجہ سے بار الہ،
تجھے تیرے حبیب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو لوگ اس نشریات سے کسی بھی انداز سے چاہے ایک لمحے کے لیے صحیح جڑے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے، کسی بھی لمحے کے لیے بار اللہ ان کی تمام تر جائز حاجات قبول فرما اور ان کے لیے عزت، صحت اور بہتر آخرت کا معاملہ فرما انشاءاللہ سکون قلب کے ساتھ، بشرط صحت و سلامتی زندگی۔ ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ رات دوپہر 2 بجے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔